السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم سلم وصلی علیک۔ بڑھاپا انسانی زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس شخص نے اس مرحلے سے گزرنا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی فیصلہ جلدی ہو جائے، وگرنہ ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے اور اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب اس مرحلے میں آدمی پہنچتا ہے تو آدمی کی قوتیں، آدمی کی طاقتیں، آدمی کے اعضاء، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، آدمی کا رنگ کلر، اس کی شکل و صورت، یہ سب کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آدمی کے جسم کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے،
کبھی چلتا ہے سہارے کے ساتھ، پھر بعض دفعہ اس کو دوسروں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرتی عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس شخص نے الا یہ کہ اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی انسان اس سے جلدی داخل ہو سکتا ہے اس میں، نہ ہی انسان اس سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مرحلہ ہے اس کے اندر ہماری آسانیاں فرمائے۔ تو موجودہ دور کے مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے جو بڑے جو بوڑھے لوگ ہیں خاص طور پر، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، دین اسلام ان کے حوالے سے کیا کہتا ہے، جو عمر رسیدہ شخص ہے اس کے حوالے سے دین اسلام نے ان کے اولاد کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، ان کے گھر والوں کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ دین اسلام نے اس کے اندر بڑی باریک بینی کے ساتھ معاملات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام جاری و ساری ہے، جو کہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور اخلاقاً بھی جائز نہیں ہے۔ مختلف قسم کے فلاحی اداروں نے ہاسٹل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، کہیں کیا نام ہے تو کہیں کیا نام ہے، وہاں پر عمر رسیدہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اگر حکومت کی سرپرستی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر حکومت کی سرپرستی نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا آدمی عمر رسیدہ ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو حاکم وقت جو حکمران ہے اس کی ذمہ داری ہے، خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اشخاص جو عمر رسیدہ ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست فرمائے۔ تو بہرحال یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کام جاری و ساری ہے، جو کہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ لوگ تو جمع کرا کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن وہاں پر جو جاتا ہے دیکھنے میں تو بہت آسانی محسوس کرتا ہے، لیکن اندر کتنے دکھوں اور تکلیفوں کو لے کر وہ وہاں پہ رہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو پوری زندگی ان لوگوں کے لیے کھپا دیتا ہے۔ اب اس نہج پر پہنچ گیا ہے، وہ اس منزل تک پہنچ گیا ہے، اب انہی لوگوں نے ہی جنہوں نے اس کو آرام دینا تھا، سکون دینا تھا، جن کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی کھپائی، 60-70 سال محنت کی اس نے، آج وہی لوگ اس اٹھا کر جمع کرا دیتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو وہ لوگ وہاں پر بڑی آسانی سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑے دکھ انہوں نے اپنے اندر چھپائے ہوتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے، نہ ہی بیان کر پاتے ہیں، وہ ان کی زبان وہاں پر کام نہیں کرتی، بس اپنے اندر ہی وہ اس معاملے کو رکھتے ہیں، اور اپنے اندر ہی رکھتے 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 ایک وقت آتا ہے وہ اندر سے بھی کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بڑوں لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، نوجوانوں کا، خاص طور پر جو اولاد ہے ان کا معاشرے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ان کے لیے دین اسلام نے رہنمائی ان کی فرمائی ہے۔ اور یہ فطرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ضعف کے بعد آپ کو قوت دی، طاقت دی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے طاقت کے بعد، قوت کے بعد ہم نے آپ کو دوبارہ کمزوری دی، اور وشیبہ، اور ہم نے آپ کو بزرگ بنا دیا، بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، وہ جاننے والی بھی ہے، وہ قدرتوں والی بھی ذات ہے، قدرتوں والی بھی ذات ہے، جاننے والی بھی ہے، ہر چیز کا
اس ذات نے احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے۔ تو ذوف سے مراد کیا ہے؟ پہلے ذوف سے مراد پانی خاص ہے۔ پانی خاص سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر 7 مرحلوں سے گزرتا ہے، 7 مرحلوں سے، 7 مرحلوں سے گزرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ 9 ماہ کے بعد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری سے، پانی سے پیدا کیا۔ وہ 7 مرحلے، ان سے ہم نے آپ کو گزار کر پھر آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ بچے تھے، بچے کے بعد جوان، پھر نوجوان، پھر شباب، اس کے بعد پھر بڑھاپا، ایسا ایسا 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر ہم نے آپ کو قوت کے بعد، جوانی کے بعد ہم نے آپ کو بڑھاپے کے اندر ڈال دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس ذات کے اختیار میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ جیسے چاہے بنائے، پیدا کرے، وہ اس بات پر قادر بھی ہے۔ وہ کسی کی قدرت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بذات خود اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی اچھے شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، احسن تقویم، ایسی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، ایسی بناوٹ اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو انسان کا حصہ جہاں اچھا لگتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے وہاں اس کو فٹ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے، احسن تقویم ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف لے کر گئے، اسفل سافلین، اسفل سافلین والی ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ مومن کے اندر اسی کا ذکر کرتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اے انسان ہم نے آپ کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ہم نے آپ کو پیدا کیا نطفہ سے، نطفہ، ثم من علقہ، پھر ہم نے آپ کو بنا دیا ایک گوشت کا ٹکڑا، ثم یخرجکم طفلا، پھر ہم نے آپ کو بچہ بنا کر باہر نکال دیا ماں کے پیٹ سے، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم نے آپ کو جوانی دی، اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو بڑھاپا دے دیا۔ ومنکم من یتوفی من قبل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑھاپے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ اسباق ہیں، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر اسباق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتی عمل تخلیق والا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور گاہے بگاہے دھیرے دھیرے آدمی ارذل العمر کی طرف جاتا ہے، تو آدمی اس مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عقل والوں کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر اسباق رکھے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، الی ارذل العمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تم کو مار دیا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، جوانی کے اندر مار دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر دھکیل دیا ارذل العمر کی طرف، بڑھاپے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی 2 صفتیں بیان کی اپنی، علیم اور قدیر، علیم اور قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا حکمتیں آدمی کو بڑھاپے پہنچانے میں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمانے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کے اندر آ کر اس کے لیے پریشانیاں مصیبتیں لا کر اس کے درجات بلند فرمانے، اس کے گناہ معاف فرمانے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ قدیر وہ اس بات پر قادر بھی ہیں، وہ ذات اس بات پر قادر بھی ہے کہ آدمی کے گناہ معاف کرے، آدمی کے درجات بلند فرمائے، اس بات پر قادر بھی ہے۔ ارذل العمر سے مراد بڑھاپا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں الی ارذل العمر، بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ بڑھاپا تو فطرتی عمل ہے، لیکن ایسا بڑھاپا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے کہ جس کے اندر آدمی بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، دوسروں کے سہارے پہ اس کو اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ایسی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی۔ تو بہرحال ہمارے لیے اس کے اندر اسباق بہت زیادہ ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے بعد باقی جو دیگر نوجوان ہیں ان سب کے لیے ہمارے لیے اس کے اندر اسباق ہیں کہ ہم ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے ان شخصیات کو، ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو، ان بوڑھوں کو ردی کے ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے، کسی کام کے لیے کمرے بند کیا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، وہاں لیٹا ہوا ہے، وہیں کھا رہا ہے، وہیں پی رہا ہے، وہیں واش روم ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے، سب کچھ وہیں پر ہی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے ردی کی ٹوکری ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیا، ویسے وہاں اس کو پھینکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑوں کا ادب احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دین اسلام نے اس کے اندر ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ جو سفید بال آتا ہے نا، سفید بال، یہ ہم اس کو پریشانی سمجھتے اپنے لیے، وہ سفید بال آ گئے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں آپ، یہ بڑھاپا جو ہے، یہ سفید بال آنا، یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ بعض دفعہ ایسی ہوتے بیماری ہوتی ہے، بعض دفعہ نسل کی وجہ سے ہوتا ہے، خاندانی کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بعض دفعہ آب و ہوا، بعض دفعہ خوراک، یہ سلسلے سارے کے سارے ہیں۔ لیکن عام طور پر جو سفیدی ہے، سفید بال کا آنا، یہ بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عمر بن شعیب، ان سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تنتف الشیبہ فإنہ ما من مسلم یشیب فی الاسلام الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ وحط عنہ بہا خطیئۃ۔ یہ جو سفید بال آتے ہیں، ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، سفید بالوں کو ختم نہ کرو تم لوگ۔ اصل ماتے منع فرمایا کہ سفید بالوں کو ختم مت کیجیے، آپ اس سے مت ڈریے، آپ خوف مت کھائیے۔ وہ آدمی جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا، مانا جب جوان تھا، نوجوان تھا، مسلمان تھا، اب اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہے وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے سفید بال آ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سفید بال کے بدلے ہم اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے اس کے نامہ مال میں، اور ہر ایک سفید بال کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام نے بزرگوں کا کیسے خیال رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ بوڑھوں سے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کھاتے ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ عز وجل لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، من ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بزرگ سے، مسلمان بوڑھے سے، جس کے بال سفید آنا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے حیا کرتے ہیں۔ اذا کان مسددا لزوما بالسنۃ ان یسأل اللہ فلا یعطیہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ وہ سفید بال والا میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں، خالی لوٹا دوں، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ جو سفید والا کو دعا کرتا ہے، کہ اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ہاتھوں کو خالی لٹائے، اس کی مراد کو پورا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے حیا کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا ادب و احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے کھپا دی، آج ان کا وقت ہے ان کا ہم ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ایسے نہیں گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، اپنی مجلس سے دور کر دیں، اپنے دسترخوان سے اس کو اٹھا دیں، نہیں نہیں، اپنے پاس بٹھائیں، باتیں کریں، گلے ملیں اس کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ ان کی خوشی کے اندر آپ کی خوشی ہوگی، آپ کی خوشی میں ان کی خوشی ہے، ان کی خوشی کے اندر آپ کی خوشی ہونی چاہیے۔ اسی طرح بوڑھوں کی عزت اللہ تعالیٰ کی عظمت بجا لانے میں، بوڑھوں کی عزت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بجا لانے کے اندر ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ رب العزت کی عظمت کو بجا لانے میں سے ہے۔ مانا اگر کوئی آدمی کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو وہ یاد رکھتا ہے۔
جو آدمی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، اگر کوئی بوڑھے کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی بے ادب ہے، اللہ کا بھی ادب و احترام نہیں کرتا۔ وہ بوڑھوں کا ادب و احترام کریں، بزرگوں کا خیال رکھیں، اللہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا انس وقر الکبیر ورحم الصغیر، اے انس بڑوں کی عزت کریں آپ، چھوٹوں پر رحم کریں آپ، چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کی عزت کریں آپ، اس کے اندر آپ کے لیے خیر ہے۔ برکتیں بوڑھوں کے ساتھ ہیں۔ جو گھر میں رحمتیں آتی ہیں نا، برکتیں آتی ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ بزرگوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی چوڑے ہو جائیں، جتنے مرضی مالدار بن جائیں، آپ کے مال کے اندر کبھی برکت نہیں آئے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کی عزت نہیں کرتے، آپ کے مال میں عزت برکت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی عمر میں، اپنے مال میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی بچوں میں برکت چاہتے ہیں تو بوڑھے کی عزت کریں آپ، بزرگ کا ادب و احترام کریں آپ، بزرگ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں آپ، الجھے مت اس کے ساتھ۔ اس کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کا غیظ و غضب اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے، خیال رکھیں اس کا۔ گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ادب و احترام سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا عمل آپ کے گھر کے اندر رحمتیں لے کر آئے گا، برکتیں لے کر آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تو تمہارے بڑوں کی وجہ سے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے برکتیں۔ تمہارے بڑے اگر تمہارے ساتھ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر برکتیں دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ آج ہم نے برکتیں اپنے گھر سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دی، وہ جمع کرا دیا ہم نے اس کو، تو پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ دعا کرو برکت نہیں ہے، نقصانوں کے کاروبار کے اندر یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، گھر کے اندر یہ پریشانی، یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے۔ جو اصل مسئلہ تھا، حل تھا، وہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کو تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو بڑوں کو ادب و احترام کریں۔ اگر کوئی گھر میں بڑا ہے، گھر میں بڑا نہیں ہے، کوئی تایا دیکھ لیں، چاچا دیکھ لیں، آپ اپنا کوئی ماموں دیکھ لیں، قریبی رشتہ دار دیکھ لیں، اس کا خیال رکھیں آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس کے فائدے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت ہے تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بڑوں کو گھروں میں رکھو، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، دعائیں کرواؤ۔ تو بے شمار اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ بڑوں کی بدولت رزق ملتا ہے۔ اگر رزق چاہتے ہیں آپ، گھر میں کوئی بڑا ہے، اس کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یکون حامیت القوم ایکون سہمہ و سہم غیرہ سواء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی قوم کا محافظ بن جاتا ہے، کیا اسے اور دوسرے لوگوں کی مال غنیمت میں برابر کا حصہ ملے گا؟ مانا ایک شخص، کچھ لوگ میدان جہاد میں چلے گئے، وہاں جا کے لڑے، وہاں سے جو میدان جہاد سے مال غنیمت ملا، جو پیچھے لوگ تھے ان کے اہل و عیال کا، ان کے خاندان کا، مجاہدین کے خاندان کا خیال رکھ رہے تھے، کیا اس مال میں سے، مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا؟ ان کو بھی حصہ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے، ثقلت کا امک یا ابن ام سعد، اے ام سعد کے بیٹے، تیری ماں تجھے گھوم پائے، هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہیں تو رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے، تمہارے بزرگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔
یہ جو تم میدان جہاد میں جاتے ہو، پیچھے بیٹھ کر راتوں کو بیٹھ کر تمہارے بزرگ تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کرتے، تب جا کے تم کامیاب ہوتے ہو۔ یہ ان کی دعاؤں کی بدولت ہی یہ میدان تم مارتے ہو۔ جب میدان مارتے ہو تو تمہیں مال غنیمت ملتا ہے۔ اب مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ ہے، اور تمہیں رزق بھی ان تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب یہ مت سمجھیں کہ میرا ابو ریٹائر ہو گیا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ ساری فیکٹریاں، یہ مال و دولت میری وجہ سب کچھ ہے۔ نہیں، جب تمہارا ابا جوان تھا، مال کم تھا، کاروبار چھوٹا تھا، لیکن آج بوڑھا ہو گیا ہے، یہ اس کی محنت، اس کی دعاؤں کی بدولت ہی اتنا بڑا کاروبار ہے تمہارے پاس۔ تو یہ رزق اگر آپ چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اپنے ضعیف لوگ تلاش کریں، اپنے محلے میں، خاندان میں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اس کا ادب و احترام کریں۔ آسن کا فرمان ہے، جو بوڑھا کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مانا اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنا تعلق یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، منافقوں، مشرکوں، کافروں کے ساتھ جا کے بنا لے اپنا تعلق۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کو ادب و احترام نہیں کرتا۔ آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہیں فرماتا اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ طریقہ بھی ہمیں یہ طریقہ گھر سے نکال کر دوسروں کے حوالے کر دینا، وہیں سے ملا ہے، ادھر سے ہی ملا ہے ہمیں، انہوں نے یہ سلسلے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ سے آتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو امت محمدیہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ اپنا تعلق وہیں سے جوڑے، اپنا جہاں سے اس نے یہ اصول لیے، جہاں سے اس نے اسباق لی، اپنا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ جوڑے۔ قیامت والے دن جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ پل صراط پر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا اس کا تعلق بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جس گڑھے کے اندر کافر، مشرک، یہودی، عیسائی کو ڈالا جائے گا، وہیں پر ہی ایسے شخص کو ڈالا جائے گا۔ جو آدمی بڑے کو ادب و احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اس کا تعلق امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، قیامت والے دن بوڑھے آدمی کو ایسا مت سمجھیں، بزرگ آدمی کو ایسا مت سمجھیں کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، نہیں، دنیا کے اندر ہی فائدہ ہے، اس کا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ آسر کا فرمان ہے، سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورا یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن بھی بزرگ کے ساتھ نور ہوگا، جوان کے ساتھ نور نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس نے کوئی جوانی کے اندر نور حاصل کرنے والے کام کیے ہوں۔ وہ بزرگ جس کی جوانی دین اسلام پر گزری، اب بوڑھا ہو گیا، دین اسلام پر قائم اور دائم ہے، قیامت والے دن جب یہ اٹھایا جائے گا قبر سے، اس کے ساتھ ایک خاص نور ہوگا، نور ہوگا، یہ نور ہر جگہ پر اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ عالم ہوگا جب لوگ نور کو ترسیں گے، جب کہیں گے لوگ ایمان والوں سے کہ اپنے نور کے اندر ہمیں بھی شامل کر لیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آپ وہاں سے نور لے کر آئیں جہاں سے ہم نور لے کر آئیں۔ اگر نور چاہتے تھے تو دنیا کے اندر بزرگوں کا عزت کرتے، ان کا ادب کرتے، آج وہ نور آپ کو بھی حاصل ہو جاتا، آپ کو بھی نور مل جاتا۔ یہ نور بزرگوں کو ملا ہے، یہ ان کی اپنی محنت ہے۔ اگر آپ چاہتے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
واپس جاؤ جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں، وہاں سے اپنا نور لے کر آؤ۔ بوڑھوں کا ادب و احترام مگر کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یوسع المجلس الا لثلاث، آپ مجلس کو وسیع کریں 3 آدمی کی وجہ سے، 3 شخصیات کی وجہ سے آپ مجلس کو وسیع کریں۔ آپ نمبر 1 مجلس کو وسیع کریں لسنہ، کسی بزرگ کی وجہ سے۔ اگر کوئی عمر رسیدہ آپ کی مجلس میں آتا ہے تو آپ اپنی مجلس کو کشادہ کریں، آپ کشادہ کریں، اس کو جگہ دے بیٹھنے کی۔ وذی علم لعلمہ، آپ کسی عالم کو عزت دیں، اپنی مجلس میں بٹھائیں اس کو، لعلمہ، اس کی علم کی وجہ سے۔ وذی سلطان لسلطانہ، بادشاہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، حاکم وقت آتا ہے، آپ اپنی بادشاہت کی وجہ سے اس کو اپنی مجلس کے اندر جگہ دیں، مجلس کو شادہ کریں۔ آپ سارے فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کا ذکر کیا۔ اگر کوئی آدمی بزرگ ہے آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہے، دھتکارے مت، ڈانٹے مت، گھر سے مت باہر نکالیں، اپنے دسترخوان سے مت اٹھائیں، اپنے دوست احباب کی مجلس اس کو واپس مت بھیجیں، آپ اس کو بٹھائیں، اس کی بات سنیں، اس کے ساتھ گپ شپ کریں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے۔ کچھ آپ اپنی سنائیں، کچھ اس کی سنیں، آپ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر ڈانٹ کے بھگا دیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہیں آپ، قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے آپ۔ سرداری میں بڑے کو منتخب کیا جائے۔ سیدنا حکیم بن قیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، نصیحت کرتے وقت فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹو، جو سب میں سے تمہارا بڑا بھائی ہے نا، میرے بعد اس کی بات آپ نے مانی، اس کی بات آپ نے مانی، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی۔ یہ صحابی رسول ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ طویل حدیث ہے، طویل واقعہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے نصیحت کی، بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اے میرے بچوں، اپنے بھائی جو بڑا بھائی ہے اس کا بھی ادب و احترام کرنا، بزرگوں کا خیال رکھنا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے گھر کے اندر رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مال میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں آپ سے دور چلی جائیں گی۔ جب آپ یہ کام کرو گے، بڑوں کی موجودگی میں بات نہ کرنا۔ آج ہم بہت باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی عمر رسیدہ بیٹھ جاتا ہے ہماری مجلس کے اندر تو ہم اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہت بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی ساتھ منع فرمایا، سختی ساتھ منع فرمایا۔ سیدنا سہل بن سعد ایک صحابی رسول ہیں، ان عبداللہ بن سہل، سیدنا عبداللہ بن سہل اور ایک صحابی دوسرے سیدنا محیصہ بن مسعود، وہ فرماتے کہ ہم دونوں ایک باغ کے اندر گئے، جنگل میں گئے۔ تو جب جنگل میں گئے ہم دونوں الگ الگ ہو گئے، اور عبداللہ بن سعد قتل ہو گئے، جنگل کے اندر قتل ہو گئے وہ، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن سہل محیصہ بن مسعود کے ساتھ آسن خدمت میں حاضر ہوئے اپنا مقدمہ لے کر عبداللہ بن سہل کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گفتگو ہوئی تو عبد الرحمن بن سہل، ان کے جو بیٹے تھے، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کبر الکبریٰ، جو بڑا ہے نا، بڑا، اس کو بات کرنے کا موقع دے۔ عبد الرحمن بن سہل ان کے بیٹے، باپ کا قتل ہو گیا، وہ بات کر رہے تھے، آپ سے منع فرمایا نہیں، جو آپ میں سے بڑا ہے، آپ کے خاندان میں سے، قبیلے میں سے، وہ میرے ساتھ بات کرے۔ کبر الکبریٰ، جو بڑا شخص ہے وہ بات کرے میرے ساتھ۔ تو بڑے کی موجودگی میں بڑوں کو ہی بات کرنے دینی چاہیے، چھوٹوں کو موقع ملے تو بات کریں، وگرنہ بڑوں کی باتوں کو بیٹھ کر سنیں، سمجھیں، ان کے فیصلوں پر غور کریں، کیا انہوں نے فیصلے کیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی ساتھ منع فرمایا کہ نہیں، جو آپ میں سے بڑا ہے وہ میرے سامنے بات کرے، چھوٹا نہیں، بڑا جو ہے وہ بات کرے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ دین اسلام نے بالکل واضح طور پر ہمارے لیے اس کے اندر اسباق رکھے، کھول کھول کر بیان کیا اس کو۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اگر چھوٹا ہے عمر میں، اگر بڑے کے پاس سے گزر ہے، پہل چھوٹے کو نیچے کے سلام کرے، وہ سلام کرے۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا سلام کرے بڑے پر، سلام کی پہل کرے، نہ کہ بڑا سلام کرتا پھرے۔ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر ذمہ داری لگائی ہے۔ اور یہ بھی ایک ادب کا پہلو ہے، بڑوں کا، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا پہلو ہے، بڑوں کا خیال رکھنے کا ایک پہلو ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو سلام کے اندر پہل چھوٹے کو کرنی چاہیے۔ یہ اس کا فرمان ہے۔ امامت کے اندر بھی بڑا خیال رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو ڈانٹ دیا اور بڑے سخت لہجے کے اندر ڈانٹا۔ یہ امام ہے نا، امام نماز پڑھاتا ہے، اس کے لیے بھی دین اسلام نے اس عمل کے اندر ان شخصیات کے لیے بڑی رعایت رکھی ہے۔ امام کو ڈانٹا، سمجھایا کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں، نماز چھوٹی ہونی چاہیے، نماز میں تخفیف ہونی چاہیے۔ بے شمار اس کے اندر واقعات موجود ہیں۔ سیدنا مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چند ایک افراد ہمارے قبیلے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 20 راتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، مانا 20 دن آپ کے مہمان ٹھہرے رہے، اور فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مہربان ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اب 20 دن تک کون کس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور پورا قبیلے کے چند افراد، اب چند افراد بھی تو پتہ نہیں کتنے افراد ہوں گے، اب کون اتنی لمبی چوڑی میزبانی کرتا ہے۔ بڑا مہربان ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہر لحاظ سے۔ جب ہم جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے ہمیں مخاطب ہو کر، اے لوگو، اب آپ اپنے قبیلے کو جانے لگے ہو، اب آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو جا کے وہاں جا کے بتلانا ہے، اب یہ اس نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، تم میں سے ایک شخص اذان کہے، ایک شخص اذان دے۔ جب اذان ہو جائے، وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرَكُمْ، جو عمر کے اندر تم سے سب سے بڑا ہے نا، ان 20 افراد، یہ جو افراد میرے پاس آئے ہو، آپ میں سے جو عمر کے اندر سب سے بڑا ہے، وہ پھر سب لوگوں کی امامت کروائے، امامت کروائے۔ تو امام کا رتبہ بھی عمر کے ساتھ ایک جو شرط لگائی دین اسلام نے، امام وہ بنے جس کی عمر زیادہ ہو۔ سب سے پہلے تو وہ امام بنے جو کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہو، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد عمر ہے، پھر ہجرت ہے، پھر دوسری تیسری چیزیں۔ تو عمر کا تیسرا درجہ ہے وہ شخص امامت کرائے جو عمر میں سب سے زیادہ ہو، علم میں برابر ہے، سنت کے اندر برابر ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ عمر میں بڑا کون ہے، اب وہ امام بنے گا۔ تو اسی طرح بوڑھوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت زیادہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اذا اما احدکم الناس، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کروائے، فلیخفف، اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، فإن فیہم الصغیر والکبیر، کیونکہ اس نماز کے اندر چھوٹے بھی ہیں تو بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، والضعیفہ، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، والمریضہ، بیمار بھی ہیں۔ فإذا صلی وحدہ فلیصلی کیف یشاء، جب وہ اکیلا نماز پڑھے پھر جیسے لمبی چاہی مرضی صورتیں پڑھتا رہے، لمبی لمبی نماز پڑھے، پھر اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب امام جماعت کی حالت میں، تو امام پر لازمی ہے کہ نماز کو ہلکا پڑھائے۔ اب اس ہلکے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نہ قیام سیدھا ہو، نہ رکوع سیدھا ہو، نہ سجدہ سیدھا ہو، نہ تشہد سیدھا ہو، نہ دعا پوری پڑھے، نہ تسبیح پوری ہو، نہیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرات ہلکی کر لے، چھوٹی کر لے، باقی ارکان جتنی بھی سارے کے سارے پورے ہونے چاہیے۔ جب قرات لمبی چھوٹی ہو جائے گی تو نماز چھوٹی ہو جائے گی، قرات لمبی ہوگی تو نماز لمبی ہو جائے گی۔ باقی ارکان تسلی کے ساتھ، رکوع سکون کے ساتھ سارے کے سارے ادا ہونے چاہیے۔ یہ تخفیف سے مراد، ایسا نہیں کہ آدمی ایک دفعہ ہی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ اللہ، یہ ایسا نہیں، یہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ ایسی نماز کی کوئی حیثیت نہیں دین کے اندر، ایسی نماز قیامت والے دن
گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اسی طرح بے شمار اس کے اندر واقعات موجود ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل جو اس امت کے اندر حلال و حرام کے سب سے بڑے جاننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنایا ان کو یمن کا۔ انہوں نے نماز پڑھاتے تھے عشاء کی، پہلے آسان پیچھے پڑھتے، پھر جاتے اپنے قبیلے کو عشاء کی نماز پڑھاتے، وہاں جا کے پھر لمبی لمبی قراتیں کرتے۔ ایک شخص وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا یہ معاملہ، انہوں نے آ کے آپ سے شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل جو آپ نے ہمارا امام مقرر کیا وہ یہ کام کرتے ہیں، اپنی نماز آپ کی پیچھے پڑھتا ہے، پھر یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں آ کے عشاء کی نماز پڑھاتا ہے، پھر الٹا یہ کہ لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ہم سارے دن کے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ہم کسان لوگ ہیں، سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز بہت لمبی کرتا ہے وہ۔ آپ اس کو سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا سیدنا معاذ بن جبل کو، بلانے کے بعد ڈانٹا، فرمانے لگا فتان یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، تو کہاں چلا جاتا ہے سب اسم ربک الاعلی سے، تو کہاں چلا جاتا ہے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ صورتیں پڑھا کر، یہ صورتیں پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھایا کر، چھوٹی چھوٹی صورتیں، مناسب صورتیں، بڑی لمبی نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ذل حاجہ، ایک حدیث میں حاجت مند بھی ہیں، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بے شمار اس طرح کی واقعات موجود ہیں، حدیث سے موجود ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بزرگوں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نوجوانوں کی، اور خاص طور پر اولاد، اگر ان کے ہاں کوئی بڑا ماں یا باپ موجود ہے یا دونوں موجود ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے ان کا ادب احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اب آپ جو دنیا میں آئے اتنے بڑے نہیں آئے تھے، 30-40 سال کے، آپ بڑے محنتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے آپ کو پالا ہے۔ جب آپ بے سہارا تھے تو یہ آپ کے لیے سہارا بنے تھے، آج ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا آج آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، گھروں کے اندر خوشیاں چاہتے ہیں، آپ گھروں میں بزرگ ہیں تو ان کا خیال رکھیں آپ، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج لوگ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں دعا کروائیں، کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مولوی کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کہیں کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ خطیب کی دعا قبول ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، کہیں کوئی الفاظ نہیں حدیث میں۔ ہاں ماں باپ کے لیے 2 فیکٹریاں آپ کے گھر کے اندر، ماں باپ، 2 ولی ہیں، 2 پیر ہیں، پیر کامل ہیں آپ کے گھر کے اندر، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ ایک ہے دعا لینا، ایک دعا کروانا، دونوں میں فرق ہے۔ دعا لینا یہ ہے کہ آپ اتنی خدمت کریں ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، دعا کروانا یہ ہے کہ آپ ان کو بولیں میں آپ کی خدمت تو نہیں کر سکتا، میں گھر میں آپ کو پسند تو نہیں کرتا، میں آپ کو برداشت تو نہیں گھر میں کر سکتا، لیکن میرے یہ ابا کام ہے، اماں کام ہے، میرے لیے دعا کریں آپ، یہ دعا کروانا ہے۔ دعا لینے میں دعا کروانے میں فرق ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عرش کے ساتھ ہے۔ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ کی یہ اولاد کو لگتی ہے، اس کا تعلق عرش کے ساتھ ہے۔ اللہ کے عرش اور اس ماں باپ کے درمیان کوئی چیز پردہ حائل نہیں ہے۔ ان کا خیال رکھیں، ان کا ادب احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی رشتہ آپ کا نہیں ہے اس بزرگ کے ساتھ، تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ نہیں جانتے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے بات کریں، آپ نرم لہجے کے ساتھ بات کریں۔ آپ آج تو لوگ پتہ نہیں کیسے بلاتے، او بوڑھے، او فلاں، او فلاں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو غضب مول لینے کے لیے مترادف ہے یہ کلمہ، یہ اپنی مرضی سے تو نہیں بنا۔
نہ اس کے اختیار میں یہ کیفیت اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فطرتی عمل ہے، یہ ایک نظام ہے، اس نظام سے ہر آدمی نے گزرنا ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں، اور گھر کے اندر ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ دعا کی 2 کمپنیاں، 2 فیکٹری ہیں، 2 کارخانے ہیں آپ کے لیے، ایسے کارخانے ہیں جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ پچھتائیں گے۔ جو ماں باپ اپنے دل سے اولاد کے لیے، آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کتنا ہی پرہیزگار امام ہو، خطیب ہو، وہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس کو دل سے ویسی دعا نہیں نکل سکتی، آواز نہیں نکل سکتی جو اللہ تعالیٰ کی عرش کو ہلا دے، جو اللہ تعالیٰ کی عرش کو ہلا دے۔ وہ کبھی بھی، وہ کوئی بھی شخص ہو کسی کے حق میں دعا کرے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ جو ماں باپ اپنے دل سے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو بزرگ اپنے خاندان کے لیے دعا کرے، تو لہٰذا ان کا ادب و احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آخری بات، اب ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کا لحاظ رکھیں، کیونکہ ماحول ایسا ہے، تو بچوں کو بھی ذرا رکھ رکھا ہوتا ہے نا، کچھ دینا، کچھ لینا، کچھ اپنی باتیں منوا لینا، کچھ مان لینا، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بزرگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بوڑھے بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کوئی اونچی نیچی ہو جاتی ہے، لا باس بھی درگزر کرنے کی کوشش کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مؤدب بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دل بنائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ